आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। कल जब टेक्सास में वो यहूदियों के सिनेगॉग वाला मामला हुआ और हॉस्टेज लेकर का बताया गया कि ब्रिटिश था, मुझे यकीन नहीं था आ रहा कि ये जो है ना गोरा ब्रिटिश होगा। कुछ लोग कह भी रहे थे कि शायद कोई कोई वाकई नेटिव ब्रिटन होगा, हो भी सकता है, मगर मुझे नहीं था यकीन आ रहा, क्योंकि ब्रिटिश पासपोर्ट वाले बहुत से पाकिस्तानी हैं। और मुझे कल मुसलमान का तो मुझे पक्का पता था कि निकलेगा मुसलमान, मगर साथ में 99% श्योर था कि पाकिस्तानी निकलेगा, और वही हुआ। अब ये देखें जी, ये खूबसूरत पाकिस्तानी है जो निकला है। इसका नाम है फैसल अकरम। ये ब्रिटिश का रहने वाला 44 साल का ये आदमी है, और इसने ही उन यहूदियों को यरगमाल बनाया था। और इसकी डिमांड थी कि मेरी बाजी टेररिस्ट दहशतगर्द आफिया सिद्दीकी को छोड़ दें, और ये इसका इरादा ये था कि लोगों को यरगमाल बना के और आफिया सिद्दीकी को छुड़ाया जाए। तो आफिया सिद्दीकी की को छुड़ाने की जो डिमांडें हैं वो पाकिस्तानी बड़ी देर से करते आ रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। कभी उसकी बहन जो है वो प्रेशर डालना शुरू कर देती है फौजिया सिद्दीकी का, हाँ जी छोड़ दो मेरी बहन को, बेगुनाह है बेगुनाह है। और फिर मुशर्रफ के ऊपर बड़ा जोर दिया हुआ था कि छोड़ दें, तो मुशर्रफ साहब ने सीधा सीधा कहा था कि भाई वो दहशतगर्द है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। तो मतलब उन्होंने कभी भी नहीं कहा था अमेरिका से कि जी उसको छोड़ दें। तो अब मसला ये है, फिर उसके बाद अलकायदा वाले इस बारे में ऑफर्स करते रहे अमेरिकन गवर्नमेंट को कि जी हम फलां हॉस्टेज छोड़ देते हैं तो माफिया सिद्दीकी को छोड़ दो, फिर फलां हॉस्टेज छोड़ देते हैं तो माफिया सिद्दीकी को छोड़ दो। फिर इसके बाद आईसिस वालों ने भी कहा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जब कोई अमेरिकन हॉस्टेजेस थे, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि अमेरिकन कुछ हॉस्टेज बने हुए थे, तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने भी एक बार ऑफर की कि जी आप फलां लोगों को छोड़ दें तो आप आफिया सिद्दीकी को छोड़ दें तो हम फलां को सिर्फ छुड़वा देते हैं। मगर अमेरिका ने हर बार इस बात को डिक्लाइन किया, क्योंकि वो आफिया सिद्दीकी को जैसी टेररिस्ट को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ी टेररिस्ट है जो कि बहुत बड़े टेरर प्लाट्स बना के बैठी थी। हत्ता कि वो डर्टी बॉम्ब तक बनाना चाहती थी, न्यूक्लियर बॉम्ब तक बनाना चाहती थी कि कहीं चलाया जाए अमेरिका में या इसराइल पे कहीं भी। तो वो ये सारे काम वो कर रही थी, ठीक है। तो अब ये फैसल अकरम कौन था, ये देखिए। ये ब्लैकबर्न मुस्लिम कम्युनिटी का एक वो है पेज है जिसके ऊपर उसके लिए इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की जो है पोस्ट की गई है। और फिर कहा गया है, फैसल अकरम हैज सैडली डिपार्टेड फ्रॉम दिस टेम्पररी वर्ल्ड एंड रिटर्न टू हिज क्रिएटर। ही वॉज द सन ऑफ मोहम्मद मलिक अकरम and the brother of Gulbar Malik Nasser Yasser and late Gulzamir Akram. May the Almighty forgive all his sins and bless him with the highest ranks. तो क्या है, इधर उसकी मगफरत के लिए दुआएं की जा रही हैं ब्लैकबर्न मुस्लिम कम्युनिटी के पेज के ऊपर, ठीक है जी। और नीचे ये देखें, he will not be forgiven since he did not pray for forgiveness with the and heart he will be held to account, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये पोस्ट लगी थी, फिर ये डैनियल पाइप्स ने यही बताया कि ये पोस्ट बाद में हटा ली गई है, ठीक है। फिर क्या, देयर आर मैनी स्टोरीज सर्कुलेटिंग इन द लोकल कम्युनिटी, सो प्लीज अवॉइड टेकिंग पार्ट इन सिन ऑफ ब्लैक बाइटिंग। तो लोग ये क्या कह रहे हैं कि आगे पुलिस को ना बताओ, अपनी जो फैमिली है उसको बीच में खराब ना करो जी, ना बताओ जी, उनकी पीठ पे ना काटो, गैबत ना करो, बस बताना नहीं किसी को। ये ब्लैकबर्न कम्युनिटी वालों ने कहा। लेट द अथॉरिटीज कंप्लीट देयर इन्वेस्टिगेशन, हैव रिस्पेक्ट फॉर द फैमिली एंड अलाउ देम टू मॉर्न पीसफुली। और क्या कह रहे हैं जी, रिस्पेक्ट करें फैमिली की और उन्हें मातम करने दें उसकी इस दहशतगर्द की मौत पे। प्लीज चेक आउट द ब्रदर्स स्टेटमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है जी। तो यही हाल है कि असल में ब्लैकबर्न, अब जिहाद वॉच अगर आप देखें तो जिहाद वॉच ने का ये पेज है। जिहाद वॉच तो ये कहती है कि ये ब्लैकबर्न का एरिया जो है, और लोगों को पता भी है कि ये नो गो एरिया बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान ही रहते हैं और 10% इधर की जो आबादी है वो पाकिस्तानी मुस्लिम है। और इन्होंने काफ़ी नो गो एरियाज बनाए हैं ब्लैकबर्न में, और ये वहाँ पे ये तमाशा जो है ना, ये मुलों वाला बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। तो ये देख लें आप, इस हज़रत की तस्वीर मैं आपको दूसरी जगह भी दिखाता हूँ। ये है जी फैसल अकरम, ठीक है। और इसने ही 4 लोगों को हॉस्टेज बनाया था, और ये ब्रिटिश पाकिस्तानी है। तो ये लोग हैं इस तरह के कि ये हर वक्त ही ये तमाशे करते रहते हैं। अब फैमिली ने भी माफ़ी मांगी है जी, हमारा भाई जो है वो बड़ा अच्छा शख्स था जी, वो किसी को मार नहीं सकता था, यूँ नहीं हो सकता था। मगर उसी तरफ सिनेगॉग के जो रबाई थे उन्होंने भी बताया कि भाई हमें हॉस्टेज सिचुएशन की ट्रेनिंग पिछले 20 साल से दी जा रही थी, और उस ट्रेनिंग की वजह से ही हम जिंदा बचे हैं, और ट्रेनिंग देने वालों का बहुत शुक्रिया। ये जो शख्स आफिया सिद्दीकी को छुड़ाना चाहता था, और आफिया सिद्दीकी कौन है,
عافیہ صدیقی ایک دہشت گرد ہے جو کہ کنوکٹڈ دہشت گرد ہے، عدالت سے ثابت شدہ سزا یافتہ دہشت گرد ہے، یہ اس کو چھڑانا چاہتا تھا اور اس کے لیے لوگوں کو یہ مارنا چاہتا تھا. مطلب جو عافیہ صدیقی ہے اس کے پیچھے بڑے لوگ مار چکے ہیں. بہت سے ہاسٹیجز القاعدہ نے اور آئسس نے آفر کیا کہ ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، تم عافیہ صدیقی کو چھوڑ دو. جب امریکن گورنمنٹ نہیں مانی تو انہوں نے ان ہاسٹیجز کو مار دیا. اور عافیہ صدیقی کا دہشت گرد ہونا اس بات سے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ایک پکی ٹکی شیطان دہشت گرد عورت ہے، کیونکہ اس طرح کے شیطان اس کے چھوٹے چھوٹے سپولے بھائی جو ہیں وہ آگے پیچھے آتے ہی رہتے ہیں. پھر اس کی فیملی نے یہ بھی کہا کہ جی اس کی مینٹل سچویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، مگر پرابلم یہ ہے کہ اگر اس کی مینٹل سچویشن ٹھیک نہیں تھی تو علاج کراؤ نا. پھر جو آپ کے پاگل بچے ہیں ان کو مولوی سانپ کے پاس کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ کیونکہ مولوی سانپ تو پھر ان کو زہر کا ٹیکہ لگائے گا اور وہ باولے کتے ہو کے آگے پیچھے جا کے کام کریں گے جیسے اس نے فیصلہ کرنے نے کر دیا. ٹھیک ہے، ویسے تو نہیں ہوتے نا یہ کام. آپ اپنے پاگل بچوں کو جن کے دماغی توازن نہیں ٹھیک ان کو مولویوں کے حوالے کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، وہ ان کو دہشت گرد بنا کے انہیں سوئسائڈ بامبنگ میں یوز کر دیتے ہیں، آگے پیچھے کر دیتے ہیں. تو بھائی اس میں قصور آپ کا بھی ہے، فیملی کا بھی قصور ہے، پوری یہ بلیک برن کی کمیونٹی کا قصور ہے جنہوں نے اسلام مولویوں کو سر پہ بٹھا کے ادھر بڑا اسلامی شریعت آئے دن نافذ کرنے کے چکر میں نو گو ایریاز اور عورتوں کو کہتے رہتے ہیں کہ جی یہاں پہ یہ کپڑے نہ پہنو اور یوں نہ کرو. یہ سارا تماشا انہوں نے ادھر لگایا ہوا. تو بات یہ ہے، مجھے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جدھر بھی دنیا میں اگر 10 دہشت گرد پرابلمز ہوتی ہیں نا ان میں سے 5 میں پاکستانی ضرور نکلتے ہیں. تو پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی ذرا دیکھنا پڑے گا، پاکستان کی ریاست کو بھی، کہ آپ کیا پیدا کر رہے ہو. یہ آپ کے سانپ ہر طرف کیوں پھر رہے ہیں، لوگوں کو کاٹ رہے ہیں. چارلی ہیبڈو کے دفتر کے بعد چھریاں مارنی ہیں پاکستانیوں نے مارنی ہیں، لوگوں کو یہ رومال بنانا ہے پاکستانیوں نے بنانا ہے. 9/11 میں پاکستانی شامل، ہر طرف القاعدہ میں پاکستانی شامل، کوئی چیز ایسی نہیں. آئسس تک میں یہ شامل نکلے ہیں. ٹھیک ہے، ہر طرف یہ شامل ہیں. کیوں شامل ہیں ہر طرف؟ اسی لیے یہ ہر طرف شامل ہے کہ اسٹیٹ کا جو ڈائریکشن ہے وہی بڑا غلط ہے. اوپر سے عمران خان جیسے لوگ آ کے سنگل نیشنل کرکلم اور قرآن اور حدیث سر پہ چڑھاؤ تاکہ اور دہشت گرد پیدا ہوں. اگر یہ اس طرح کے نصاب میں تبدیلیاں جیسی عمران خان اب کر رہا ہے، اس سے 10 گنا زیادہ دہشت گرد نکلیں گے 15 سال بعد. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اور جاہل پیدا کر دی ہیں. تو پاکستان کے پاسپورٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے دنیا کا. اب صومالیہ سے بھی نیچے پاکستان کا پاسپورٹ چلا گیا. ٹھیک ہے، اور ایسے کام کریں تاکہ یہ اور اس سے بھی نیچے جائے. شاید پاکستانیوں کا پاسپورٹ کا یہ حال ہو جائے کہ بھائی ان کو افغانستان بھی ویزا نہیں دے پھر بعد میں، کہ دفعہ ہو جائے یہاں سے. ٹھیک ہے، تو برٹش پاسپورٹ کی بھی بےزتی ان پاکستانیوں نے کرا دی. ظاہری بات ہے، برٹش پاسپورٹ تو بڑا پاورفل پاسپورٹ ہے، اس کی بھی بےزتی کرا دی. ویسے تو کسی پاکستانی کو ویزا نہیں دینا امریکہ کا نا، انہوں نے اس طرح کے ٹچر دہشت گرد کو. تو جو برٹش پاسپورٹ لے کے پھر یہ ادھر بھی پہنچ جاتے ہیں. یہ ادھر گیا ہے 2 جنوری کو، پھر اس نے وہاں سے اسلحہ خریدا ہے، پھر اسلحہ خرید کے اس نے جو ہے وہ یہودیوں پہ حملہ کر دیا. تو پاکستانیوں کو ہر جگہ دنیا میں موت پڑی ہے. فلسطین انہوں نے آزاد کرانا ہے، کشمیر انہوں نے آزاد کرانا ہے، سب کچھ انہوں نے آزاد کرانا ہے. مکہ مکرمہ مدینہ بھی انہوں نے آزاد کرانا ہے. ٹھیک ہے، ہر جگہ انہوں نے آزاد کرانی ہے. ہر طرف ان کو ہمارے اسلامی بھائی، ہماری اسلامی بہن عافیہ صدیقی دہشت گرد ٹیررسٹ، ٹھیک ہے، وہ ان کو بہت پیاری ہے. پتہ نہیں اس عورت کا کیا مسئلہ تھا کہ اس میں اتنی نفرت تھی کہ اگلی نے القاعدہ جوائن کر لی. کوئی تو وجہ ہوگی نا، کیا تھا؟ پاگل ہی ہوگی، دماغی توازن پتہ نہیں ٹھیک تھا کہ نہیں تھا. مگر PhD بھی کر لی اور اس کے بعد بھی اگر دماغ اسی جہالت میں ہی پلا ہوا تھا تو عافیہ صدیقی کون تھی آپ کو پھر پتہ ہی ہے نا، ایک جاہل عورت، دہشت گرد تھی. تو اسے انہوں نے پکڑ لیا، اسے انہوں نے اب پکڑ کے رکھا ہوا ہے. ادھر پاکستان میں اسکولوں میں اس کے نام پہ ٹیبلو ہو رہے ہیں، ڈرامے ہو رہے ہیں کہ عافیہ صدیقی بے گناہ فلاں ڈھمکاں. ابھی کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو عافیہ صدیقی کو رومانٹیسائز کیا جا رہا ہے اسامہ بن لادن کی طرح. مگر آج پھر میں آپ کو ایک پریڈکشن بھی دے دوں کہ جس طرح اسامہ کی لاش واپس نہیں نہ دی، انہوں نے اس کی بھی شاید نہ ہی دیں. اس کو بھی شاید مر جائے گی تو سمندر برد کر دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے ہاں جی چلو دفاع ہو جاؤ. کیونکہ ان کو پتا ہے انہوں نے پاکستانیوں نے پھر عافیہ صدیقی کا ادھر مزار بنا لینا ہے، انہوں نے اس کے اوپر لڑیاں ڈالنی شروع کر دینی. ٹھیک ہے، تو اب ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر طرف یہ جہادی جو ہیں یہ مسلمانوں کے ہیرو ہیں، ہر طرف. ٹھیک ہے، یہ ان کے ہیرو ہیں، ہر طرف انہوں نے ان کو اٹھایا. اسامہ ان کا ہیرو، عافیہ صدیقی ان کی ہیرو، عمار البلوچی، ملا عمر، آئسس والے ان کے ہیرو، ہر دہشت گرد ان کا ہیرو. تو مسجدوں میں کبھی بھی کسی اچھے مسلمان شخص کے بارے میں مولوی نہیں بات کرے گا، وہ صرف ان جہادی
کرتوتی دہشت گرد لوگوں کی ہی بات کرے گا. اسلام ہے ہی دہشت گردی کا نام ہے، اور کیا ہے. فلسفہ جہاد اصل میں فلسفہ دہشت گردی ہے، اور یہی ہے جو ان لوگوں کو اس طرح پاگل کر دیتا ہے. اور جو بھی چھوٹے سے ان کا مینٹلی کمپرومائزڈ آدمی ہے اس کو تو مولوی سے بہت دور رکھیں. اور اگر کوئی بھی ایسا شخص سن رہا ہے جس کا کوئی بھائی کوئی بہن کوئی ایسا ہے جس کی مینٹل حالت ٹھیک نہیں ہے، تو بھائی اس کو ملا سے بچائیں بس، کیونکہ وہ آپ کو دہشت گرد بنا دے گا آپ کے بچے کو، اور آپ بعد میں پھر مصیبت بھگتتے پڑیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کام تو اس نے کر دیا نا فیصل اکرم نے، اب اس کی فیملی والے معافیا مانگتے پھر رہے ہیں. مگر تم تب کہاں تھے جب مولوی کی بونی وہ بیٹھا ہوا تھا؟ تب تم سوچتے ہو ہمارے پاگل بچے قرآن حفظ کر کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے. یہی سوچتے ہیں نا جو سب سے زیادہ مینٹلی ویک بچہ ہوتا ہے گھر میں، اسے حافظ قرآن بنا کے اور اپنی جنت کا سارا بوجھ اس پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا. تو یہی ہو رہا ہے نا. سب سے جو نکمے بچے ہوتے ہیں جو کچھ نہیں بیچارے کر پا رہے ہوتے، جن کو باقاعدہ ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو آپ مولویوں کے آگے پھینک دیتے ہو کہ وہ آپ کے لیے ثواب کمائیں، آپ کی فیملی کے لیے ورد وظیفے کریں، حافظ قرآن بنیں تاکہ آپ سب کو بچائیں. ٹھیک ہے، یہی تماشا ہوتا ہے ہر طرف، اور کیا. یہی ہے، یہ اسلامی سوسائٹی کا جو ہے وہ نارم ہے. یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ مولویوں کے پاس بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اتنا آپ کو اچھا لگتا ہے، بعد میں وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں. مولویوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں مولویوں سے، اور اپنی فیملیز کو بچائیں پلیز. اور یہ اسلامیت جو ہے یہ آپ کے اندر دہشت گردی کا جو خون جو سارا کچھ بہہ رہا ہے، اس کے پیچھے ملا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اسلام ان اٹ سیلف خود بہت بڑا ہاتھ ہے. عافیہ صدیقی ایک ٹیررسٹ تھی، اور پاکستان میں اور اکراس دا ورلڈ جتنی یہ بڑی بڑی اسلامی آرگنائزیشنیں ہیں، چاہے وہ لندن میں بیٹھی ہیں، چاہے وہ نیو یارک میں بیٹھی ہیں، چاہے امریکہ میں بیٹھی ہیں، اسے روز مظلوم بنا کے بے گناہ بنا کے پیش کرتی ہیں. ان باتوں کے اوپر بھی چیک رکھنے کی ضرورت ہے. اصل میں جب چیک ہوگا تو تبھی پتہ لگے گا کہ کوئی کسی کو عافیہ صدیقی کے پیچھے مارنے تو نہیں نکل پڑا. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.